پیسے کے لالچ میں میرے چچا اور چچی نے میری شادی ایک پاگل لڑکے کے ساتھ کر دی تھی، جو کہ ایک بہت مالدار سیٹھ کا بیٹا تھا۔ میں اگرچہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن میں اپنے چچا چچی کے ساتھ بھی رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں اپنے چچا چچی سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی، اور اس طریقے سے میری شادی سیٹھ ابراہیم کے بیٹے نوید کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ میں دلہن بن کر کے اس گھر میں آ گئی تھی۔ یہاں پر آ کر کے مجھے پتہ چلا کہ نوید مکمل طور پر پاگل نہیں ہے، بلکہ اسے کبھی کبھی پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ لیکن جب اسے پاگل پن کے دورے نہیں پڑتے تو اس وقت وہ مکمل حواس میں ہوتا ہے، اور اس سے بالکل ایک نارمل انسان کی طرح بات چیت کی جا سکتی ہے۔ یہ بات میرے لیے اچھی بھی تھی، کیونکہ چلو میرے شوہر کو کبھی کبھی ہوش رہتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اسے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، اور یہ باتیں جو ہیں یہ چھپی نہیں تھیں۔ اسی لیے کوئی سیٹھ ابراہیم کے بیٹے کو قبول نہیں کرتا تھا اور اسے رشتہ نہیں دیتا تھا۔ لیکن جب وہ رشتہ لے کر کے میرے چچا چچی کے پاس آیا تھا تو انہوں نے ہاں کرنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگائی تھی، کیونکہ وہ دولت کی چمک دمک دیکھ کر کے فٹافٹ سے اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ یہ رشتہ انہوں نے اس لیے بھی مان لیا تھا کہ وہ مجھ سے بھی جان چھڑانا چاہتے تھے۔ سچ پوچھیں تو پتہ نہیں ہم دونوں میں سے کون ایک دوسرے سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں ان سے جان چھڑانا چاہتی تھی یا وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ میرا نام رضوانہ ہے، اور آج کو میں آپ کو جو کہانی بتا رہی ہوں یہ میری اپنی ذاتی کہانی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے امی ابو جو تھے وہ کافی مالدار تھے، اور انہوں نے کافی زمین جائیداد بنا رکھی تھی۔ پھر میرا ایک سٹیلا چچا اور چچی ہمارے بیچ میں آ کر کے رہنے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں میری امی ابو کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی، تو میرے چچا چچی میری تمام جائیداد اور زمین کے خود مالک بن بیٹھے۔ میرا چچا جو ہے اسے جوئے کی بیماری تھی، اور وہ زیادہ تر جوا وغیرہ کھیلتا تھا، جس میں اس نے ہماری بہت سی زمین جائیداد کو ہار دیا۔ آ جا کر کے ایک مکان بچا تھا، اور اس مکان کو بس ہم اپنے رہنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ میری چچی اگرچہ کوئی نیک عورت نہیں تھی، لیکن وہ میرے چچا کی نسبت تھوڑی بہتر تھی، کیونکہ وہ جوا وغیرہ کھیلنے کے سلسلے میں میرے چچا کے ساتھ اکثر جھگڑا کرتی رہتی تھی، اور میرے چچا کو اس بات سے منع کرتی تھی کہ وہ ان کاموں میں نہ پڑے اور اپنی دولت کو، یعنی کہ جو مجھ سے لی گئی دولت تھی، اسے برباد نہ کرے۔ لیکن چچا کو کیونکہ خود محنت نہیں کرنی پڑی تھی اور میری ہی والدین کی دولت پہ وہ عیش کر رہا تھا، اس لیے اس نے اس بات کا کبھی خیال نہیں کیا تھا۔ اس لیے جب تمام چیزیں زمین جائیداد بک گئی اور صرف ایک ہی مکان باقی رہ گیا، تو اس وقت جا کر کے کہیں میرے چچا کو ہوش آیا، اور اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب وہ جوا نہیں کھیلے گا۔ اس ایک مکان کے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں رہ گیا تھا۔ ایسے میں جب ایک دن میرا رشتہ آیا، اور رشتہ لانے والا شہر کا ایک کافی مالدار سیٹھ تھا جس کا نام ابراہیم تھا، تو میرے چچا نے فوری طور پر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس رشتے کے لیے میرے چچا اور چچی نے سیٹھ کے آگے کچھ ڈیمانڈ رکھی ہے، اور وہ ڈیمانڈ کم از کم 10 سے 12 لاکھ روپے کی تھی۔ سیٹھ ابراہیم نے اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ اگر میری شادی جو ہے میرے چچا چچی اس کے بیٹے سے کرا دیتے ہیں تو وہ یہ 10-12 لاکھ روپے آسانی سے ادا کر دے گا۔ شاید یہ 10-12 لاکھ روپے وہ تھے جو کہ چچا کے اوپر چڑھا ہوا قرضہ تھا۔ اگر اس قرضے کو ادا نہ کیا جاتا تو یہ مکان جو آخری ہمارے پاس بچا تھا یہ بھی بک جانا تھا، لہٰذا شاید اسی کے چلتے 10 سے 12 لاکھ روپے میرے لیے مانگے گئے تھے۔ ادھر چچا چچی اس بات کو لے کر کے خوش تھے کہ ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور مجھ سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ جس وقت وہ ہمارے گھر آئے تھے اس وقت میں کچھ زیادہ بڑی نہیں تھی۔ میں تقریباً 9 یا 10 سال کی رہی ہوں گی جب یہ سوتیلے چچا چچی ہمارے گھر آئے تھے۔ پھر میرے والدین کے مرنے کے بعد یہ ہمارے گھر پر ہی قابض ہو گئے تھے۔ میں انہی کی دیکھ ریکھ میں بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے میری تعلیم بھی جو ہے وہ نہیں پوری کروائی تھی، اور مجھے صرف میٹرک تک ہی پڑھایا تھا۔ میں 10 تک پڑھ سکی تھی، لیکن میرا بہت شوق تھا کہ میں مزید پڑھتی اور میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت میرے والدین نہیں تھے جو کہ میرے ہر خواہش کو پورا کرتے اور ہر معاملات کو پورا کرتے۔ میں چچا چچی کے بس تھی۔ شکر تھا کہ وہ 2 وقت کی روٹی مجھے عزت سے دے دیتے تھے، اور شاید یہ بھی اس لیے کہ وہ سب کچھ میرا ہی تو تھا جو کہ وہ استعمال کر رہے تھے۔ اس لیے جب سیٹھ ابراہیم کے ساتھ
ان کے بیٹے کے ساتھ میرے رشتے کی بات چلی تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ میرے چچا چچی نے ان سے تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ یہ وہ رقم تھی جو کہ میرے چچا نے لوگوں کی قرض ادا کرنے تھے، لہٰذا میں خاموش ہو گئی۔ اس وقت میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، ہر بات کو سمجھتی تھی۔ میری عمر اس وقت 21 سال تھی۔ بہرحال میں نے خاموشی اس لیے اختیار کر لی کہ مجھے ایسے چچا چچی کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ زمین جائیداد جائے باڑ میں مجھے اس سے بھی غرض نہیں تھی، مجھے صرف یہ تھا کہ مجھے یہاں سے چھٹکارا چاہیے تھا اور میں اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے ایک بات کا پتہ چلا اور اس بات کی وجہ سے میں تھوڑی دہل سی گئی، اور وہ بات تھی کہ سیٹھ ابراہیم کا بیٹا نوید جو ہے وہ باقاعدہ ایک پاگل ہے اور اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بالکل ہوش مندوں جیسی حرکتیں کرتا ہے یا ہوش مندوں جیسی باتیں کرتا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کب اسے دورہ پڑ جائے، اور جیسے ہی اسے دورہ پڑتا ہے ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ادھم مچا دیتا ہے۔ سیٹھ ابراہیم اسے پاگل خانے میں رکھنا نہیں چاہتا، وہ اسے گھر میں ہی رکھنا چاہتا ہے اور گھر میں ہی رہ کر کے اس کا علاج کروانا چاہتا ہے، لیکن ڈھیر کوششوں کے باوجود بھی اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اسے ایک مخصوص طریق کو جو کہ چاند کی کچھ ایسی طریقیں تھیں جو کہ 10 سے 15 کے درمیان میں ہو سکتی تھیں، دورہ پڑتا ہی پڑتا تھا، اور وہ اس دورے کو لے کر کے بہت زیادہ تکلیف سے گزرتا تھا۔ یہ تمام باتیں مجھے بعد میں پتہ چلی تھیں، لیکن اس وقت تک میرے چچا چچی رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ میں انکار کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان جیسے چچا چچی سے تو کم از کم جان چھوٹے گی۔ رہ گیا میرا شوہر، تو ظاہری بات ہے کہ اگر اسے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے تو ایک بڑا گھر تھا جہاں پر میں بیاہ کر کے جاؤں گی، نوکر چاکر ہوں گے۔ چلو اگر میں نہیں سنبھالوں گی تو اس سے پہلے میں کون سا اسے سنبھالتی آئی ہوں، نوکر چاکر اس کی دیکھ بھال کریں گے اور وہ اس کو سنبھالیں گے۔ پھر یہ ہے کہ سیٹھ ابراہیم کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اس کے بیٹے کو دورے پڑتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے کچھ ڈاکٹر نرس وغیرہ کا انتظام بھی اس نے کر رکھا ہوگا۔ اصل مسئلہ تو بس یہ تھا نا کہ اس کے بیٹے کو کوئی لڑکی نہیں دے رہا تھا، اور اس نے ہمارے گھر کا رخ کیا تھا۔ شاید وہ میرے چچا اور چچی کی نیت کو جانتا تھا اور اسے پتہ تھا کہ یہاں سے اسے رشتے کے لیے انکار نہیں ہوگا اور اسے اس کے بیٹے کا رشتہ مل جائے گا۔ لہٰذا وہ واقعی اپنی بات میں کامیاب ہوا تھا اور نوید کے لیے میرے چچا چچی نے ہاں کر دی تھی۔ لہٰذا میری شادی ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، اور میری شادی جو ہے وہ کچھ زیادہ دھوم دھام سے بھی نہیں ہوئی۔ سادگی کے ساتھ ہی چند لوگ آئے اور میرا نکاح ہو گیا اور مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میں سیٹھ ابراہیم کے عالی شان بنگلے میں بیاہ کر کے آ گئی تھی۔ یہاں پر آ کر کے مجھے باقاعدہ دلہن بنا کر کے ایک علیحدہ کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، اور میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اندر سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا اچھی طریقے سے علم تھا کہ میرے شوہر نوید کو دورے پڑتے ہیں، اور اگر اسے میرے یہاں موجودگی میں دورہ پڑ گیا تو ظاہری بات ہے کہ میرے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور تمام رسومات ختم ہو چکی تھیں۔ شاید کوئی رشتہ دار وغیرہ جو بھی آئے تھے وہ بھی یا تو سو چکے تھے یا پھر واپس اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اتنے میں دروازہ کھلا، اور دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی مجھے جو ہے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا ہے، کیونکہ میں تو گھونگھٹ اوڑھے بالکل دلہن کی طرح مسہری پر بیٹھی تھی اور آنے والے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ قدم تھے جو کہ میری طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور پھر وہ بالکل میں جہاں پر میں بیٹھی تھی میری مسہری کے پاس، میرے بیڈ کے پاس آ کر کے رک گئے۔ وہ آنے والے قدم نوید کے ہی ہو سکتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ میرا شوہر تھا جو کہ اب ہو چکا تھا، اور میں اس کے علاوہ کسی کی آمد کی توقع نہیں رکھتی تھی، لہٰذا نوید ہی آیا ہوگا۔ بہرحال جو بھی تھا میرا شوہر تھا، اور میں اپنے شوہر کی بہرحال عزت اگر نہیں کروں گی تو ظاہری بات ہے کہ کون کرے گا۔ مجھے یہی تربیت دی گئی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی بہرحال وہ جیسا بھی ہوگا عزت کرنی ہے اور اپنے شوہر کے لیے وفادار رہنا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ جیسے ہی نوید مجھ سے کوئی بات چیت کرے گا، میں کوشش کروں گی کہ اس کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ اختیار کروں، تاکہ اسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ کوئی بیمار ہے یا پھر اسے دماغی طور پر دورے پڑتے ہیں اور وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے اس بات کو سوچ لیا تھا، اور وہ شاید آ کر کے وہاں پر بیٹھ کے بالکل قریب آ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اتنا تو دیکھ لیا تھا کہ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جو کہ پینٹ کوٹ اور ٹائی والا 3 پیس سوٹ تھا، یعنی اس نے اپنے آپ کو اچھا خاصا تیار کر رکھا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے واقعی ہی اس
لباس میں جو ہے وہ اچھا دکھنا چاہیے۔ مجھے اس کی تصویر دکھائی گئی تھی اور تصویر کے مطابق وہ کافی اچھا دکھتا تھا، لیکن بہرحال وہ بیمار تھا اور اس کے ذہن کا مسئلہ تھا۔ پھر ایک دم سے ایک ہاتھ میرے گھونگھٹ کی طرف بڑھا اور اس نے میرے گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا گیا میں حیران رہ گئی، میرے سامنے میرا شوہر نہیں بلکہ میرا سسر تھا۔ جی ہاں، سیٹھ ابراہیم تھا جو کہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے سسر کی عمر کم از کم 60 سال رہی ہوگی۔ سر میں اور مونچھوں میں سفید بال آ چکے تھے۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں، گول مٹول سا چہرہ تھا اور دکھنے میں کافی ہیبت ناک لگتا تھا۔ لہٰذا وہ میرے پاس آ کر کے بیٹھ گیا تھا اور میرا گھونگھٹ اس نے الٹ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور وہ مجھے اسی طریقے سے اس لباس میں جو کہ دلہن کا لباس تھا ایسے نہار رہا تھا کہ جیسے اس نے آج سے پہلے کوئی لڑکی نہ دیکھی ہو۔ میں تھوڑی جھیمپ سی گئی اور پھر میں نے ہمت کر کے کہا، سسر جی آپ اور یہاں نوید کہاں ہیں جن کا میں انتظار کر رہی ہوں؟ میرے شوہر جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئے۔ کہنے لگے کون شوہر، کیسا شوہر؟ وہ تو دوائی کھا کے پڑا ہے، اس وقت اسے صبح سے پہلے ہوش نہیں آئے گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم اکیلی بیٹھی بور ہو رہی ہوگی، اور ویسے بھی تم جو بیاہ کر کے آئی ہو، ظاہری بات ہے کہ ایسے کاموں میں انسان بڑا تھک سا جاتا ہے، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی تمہارے پاس جا کر کے تم سے کچھ باتیں کروں اور تمہارا دل بہلاؤں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ آ گئے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ اگر نوید جو ہے وہ بے ہوش ہیں یا ان کو ہوش نہیں ہے اور وہ دوائی کھا کے پڑے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے، میں ان کو اٹھا کر کے کسی طریقے سے یہاں لے کر آتی ہوں، کیونکہ بہرحال یہ ان کا کمرہ ہے اور ان کو یہاں پر آ کر کے اپنے کمرے میں سونا چاہیے۔ اب میرے سسر کے چہرے پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ جاگی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نوید کا کمرہ ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ نوید کا کمرہ ہے؟ یہ کمرہ بھی میرا ہے اور یہ بیڈ روم بھی میرا ہے، اور اس وقت تم نوید کے کمرے میں نہیں بلکہ میرے کمرے میں ہو۔ اب میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر میں آپ کے کمرے میں ہوں تو پھر مجھے نوید کا کمرہ بتا دیجئے جن کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، تاکہ میں ان کے پاس ان کے کمرے میں چلی جاؤں، اور پھر جا کر کے اگر وہ سو رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جا کے سو جاؤں گی، اور اگر وہ جاگ رہے ہیں تو میں ان کو جو ہے وہ ان کا دل بہلاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ میں ان کی بیوی ہوں اور میرے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے۔ اب ایک بار جو ہے وہ جب میں نے یہ بات کی تو ایک لمبا سا کہکا جو ہے وہ اس سیٹھ ابراہیم نے لگایا۔ اس نے کہا پگلی، تجھے یہ کس نے کہا کہ تیری شادی نوید کے ساتھ ہوئی ہے؟ تیری شادی تو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ اب میں اچھل پڑی، میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے باقاعدہ نوید کی تصویر دکھائی گئی تھی اور میرا نکاح بھی جو ہے وہ نوید کے ساتھ پڑھایا گیا ہے۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ نکاح کے وقت میرے پاس جو بیٹھا تھا وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، کم از کم آپ نہیں تھے۔ اب سیٹھ ابراہیم نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، کہنے کے لیے تمہاری شادی اور تمہارا نکاح جو ہے وہ میرے بیٹے نوید کے ساتھ ہی ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ صرف ایک دکھاوا تھا، کیونکہ اگر میں تمہارے پاس سے رشتہ اپنا بھیجتا اور میری تصویر تم دیکھتی تو ظاہری بات ہے کہ تم اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرتی۔ میں نے کہا آپ اگر ایسا چاہتے تھے تو مجھے بتا دیتے، میں واقعی آپ کے رشتے کے لیے ہاں نہیں کرتی، کیونکہ آپ کی عمر مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ میں اس وقت 21-22 سال کی ہوں، جبکہ آپ کی عمر 60 سال سے بھی زیادہ لگتی ہے، تو آپ مجھ سے ڈبل بڑے ہیں۔ یعنی اگر آپ مجھ سے دگنا بھی ہوتے تو 40 سال کے ہوتے، لیکن آپ اس وقت 60 سال کے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی کہ اپنی بیٹی سے بھی چھوٹی عمر کی بچی سے آپ شادی کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ میری آپ سے شادی کب ہوئی ہے؟ میرا نکاح جس کے ساتھ پڑھایا گیا ہے، چاہے وہ ایک ہوش مند ہے یا چاہے وہ ایک پاگل ہے، میں نے اسے قبول کیا ہے اور وہی میرا شوہر ہے۔ لہٰذا میرے پاس میرے کمرے میں آنے کا یا پھر میرے پاس بیٹھ کر کے مجھ سے باتیں کرنے کا اسی کا حق ہے، آپ کا نہیں ہے۔ سیٹھ ابراہیم نے کہا ارے پگلی، تو شاید اس بات کو سمجھ نہیں رہی۔ تیرے چچا اور چچی کو میں نے ساری بات بتا دی تھی۔ صرف یہ ہے کہ جو نکاح ہے وہ تمہارا واقعہ ہی نوید کے ساتھ پڑھایا گیا ہے، باقی انہیں اس بات کا علم ہے کہ میں تمہیں بیاہ کر کے لایا ہوں اور میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی مجھے اپنا شوہر مان لو اور میرے ساتھ جو ہے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک دھوکہ ہے جو کہ ظاہری بات ہے کہ میں برداشت نہیں کروں گی۔
میری شادی نوید کے ساتھ ہوئی ہے اور میں اس شادی کو مانتی ہوں جو کہ نوید کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ میرا باقاعدہ جو نکاح ہے وہ نوید کے ساتھ پڑھایا گیا ہے اور میں نے اسے دل سے اپنا شوہر تسلیم کیا ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے آپ نے پیسے کے دم پہ میرے چچا اور چچی سے مجھے خرید لیا ہو یا جو بھی بات ہو، میں آپ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتی۔ آپ میرے سسر ہیں اور میں نے آپ کو باپ کا درجہ دیا ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ نوید کے ساتھ ہی اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں گی اور آپ کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ اگر آپ مجھے جو ہے وہ ٹارچر کریں گے یا پھر مجھے آپ کچھ ایسے الفاظ ادا کریں گے یا پھر مجھ پر کچھ سختی کریں گے تو یاد رکھیے کہ میں جب بھی مجھے موقع ملے گا میں یہاں سے آپ کی کوٹھی سے نکل جاؤں گی اور پھر میں سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤں گی اور آپ کی ساری کرتوت جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤں گی اور چیخ چیخ کر کہوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں، بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلتے بنیں اور میرے شوہر کو جو ہے وہ میرے پاس بھیج دیں، اور اگر یہ آپ کا کمرہ ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ میرا شوہر نوید کہاں پر ہے، میں نے اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کیا ہے، نہ کہ آپ کو۔ اب سیٹھ ابراہیم نے ایک لمبی سانس لی اور اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم اگر نوید کو ہی اپنا شوہر بنانا چاہتی ہو اور نوید کے ساتھ ہی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہو اور ایک پاگل کو تم اپنا شوہر مانتی ہو تو ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ تم دونوں کو ہی یہاں سے نکال دیتا ہوں۔ میں ویسے بھی نوید کی بیماری سے، اس کے معاملات سے بہت تنگ آ چکا تھا، لہٰذا اب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اس وقت تک بہانہ نہیں تھا۔ اگر میں اسے گھر سے نکال دیتا تو لوگ کہتے کہ تم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صرف اس وجہ سے گھر سے نکال دیا ہے کہ اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اب وہ پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اور میں اس سے کی بیماری سے تنگ ہوئی ہوں۔ لیکن اب اگر میں اسے گھر سے نکالوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی اس کی بیوی جو تھی وہ کہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو خود دیکھ لوں گی، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اس قسم کا بہانہ اب کم از کم میں سماج میں جو ہے وہ کسی کو بتا سکوں گا کہ اس کی بیوی آئی اور وہ اس سے مجھ سے جدا کر کے لے گئی۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ تم کرو اور اس فیصلے کے لیے میں تمہیں صبح تک کا ٹائم دیتا ہوں۔ تم جاؤ، جا کر کے نوید کے کمرے میں جا کر کے سو جاؤ، اس کا کمرہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور دونوں میں سے تو کوئی ایک فیصلہ جو ہے وہ تمہیں صبح تک مجھے کرنا ہوگا، اور صبح ناشتے کی ٹیبل پر تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو گی۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ تم یہاں پر کسی گھر میں رہو گی، عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی، اچھے سے اچھے کپڑے اور گہنے تمہیں ملیں گے اور ہر دنیا کی وہ چیز ملے گی کہ جس کی تم تمنا کرو گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں میری بیوی بن کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا اور میرے ساتھ ہی تمہارا ازدواجی تعلق قائم ہوگا اور میرے ساتھ ہی تمہارے سارے معاملات ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی اگر تم کہو گی کہ تم ایسا نہیں کر سکتی تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تجھے اپنے بیٹے کے ساتھ گھر سے نکال دوں گا اور ایک کوٹی کوڑی بھی نہ میں اپنے بیٹے کو دوں گا اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی پیسہ ہوگا۔ واپس چچا چچی کے گھر تم جا نہیں سکتی، ظاہری بات ہے کہ وہ اب تمہیں دوبارہ گھر میں کیوں گھسائیں گے اور کیوں تمہاری ذمہ داری اٹھائیں گے۔ انہوں نے بھی شکر کیا ہے کہ انہوں نے تمہاری ذمہ داری سے اپنے آپ کو چھڑا لیا ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ گی ظاہری بات ہے کہ اب نوید کو ساتھ لے کر کے جاؤ گی اور نوید کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو گی، لیکن ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اسے پاگل پن کے باقاعدہ دورے پڑتے ہیں اور ایک پاگل شوہر کے ساتھ تم اپنی زندگی کیسے گزار سکو گی، میں بھی دیکھوں گا کہ تم کتنی دیر تک ستی ساوتری بن کر کے یہ ناٹک کرتی ہو۔ لہٰذا صبح تک سوچنے کی تمہیں مہلت ہے اور صبح تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرو گی۔ اگر تم نے میرے ساتھ یہاں پر رہنا ہوا، میری بیوی بن کے رہنا ہوا اور میرے ساتھ اپنی باقی زندگی گزارنی ہوئی تو پھر تمہارے لیے اس کوٹھی کے دروازے کھلے ہیں اور تمہیں ہر قسم کا سکھ ملے گا۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ نوید کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور اسے اپنا شوہر مانتی ہو تو پھر میں تمہیں اس کے ساتھ صبح یہاں سے اس گھر سے نکال دوں گا اور ایک پھوٹی کوڑی بھی تم لوگوں کے پاس نہیں ہوگی۔ میں نے کہا مجھے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، بہرحال میں تو صبح ہی آپ کو اپنا فیصلہ سناؤں گی۔ اس وقت تو یہی ہے کہ آپ مجھے میرے شوہر کے کمرے میں جانے دیں اور میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہاں سے باہر نکلو تو سیدھے ہاتھ پہ تیسرا کمرہ اسی کا ہے اور وہاں پر چلی جانا۔ میں نے فٹافٹ سے پلنگ سے نیچے اترنا مناسب سمجھا، میں نے اپنی جوتی پہنی اور اسی دلہن کے لباس میں دروازہ کھول کر کے باہر نکل آئی۔ سیٹھ ابراہیم نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید وہ بھی جانتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہوگی،
کیونکہ یہ کوئی فلمی ولن یا میں کوئی فلمی ہیروئن نہیں تھی، بلکہ یہ باقاعدہ طور پر ایک رشتہ تھا جو کہ سماج کے سامنے ہم لوگوں کا بنا تھا، اور اس رشتے کی بہرحال اتنی عزت تو وہ بھی رکھ سکتا تھا اور میں بھی رکھ سکتی تھی۔ وہ مجھ سے جس چیز کا تقاضا کر رہا تھا میں اسے کبھی بھی کسی بھی صورت میں وہ چیز دے نہیں سکتی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ مجھ سے میری عصمت کا سودا کر رہا تھا پیسوں کے بدلے، اور میں اپنی عصمت اس کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ اور ویسے بھی میں اب ایک شادی شدہ لڑکی تھی، اس لیے مجھ پر جو بھی حق تھا وہ میرے شوہر کا تھا، اور اس کا حق میں کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نوید کے کمرے میں آ گئی، جو کہ مجھے تلاش کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا کیونکہ میں نے اسے تصویر میں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ایسے سو رہا تھا کہ اسے ارد گرد کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ یہ ایک بڑا ڈبل بیڈ تھا جہاں پر وہ سویا ہوا تھا، لہٰذا وہ ایک طرف سویا ہوا تھا اور میں دوسری طرف چپ چاپ اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ اب میں ٹھنڈے دماغ سے اس بات میں غور کرنے لگی۔ بات میرے شوہر کی اور بات میرے سسر کی تھی۔ دونوں ہی باتوں میں سے مجھے کوئی ایک بات چننی تھی۔ اگر میں ایک ایسی زندگی منتخب کرتی ہوں کہ جس میں مجھے اپنے سسر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے اور مجھے اپنے سسر کو اپنے شوہر کے طور پر تسلیم کرنا ہے، تو مجھے گھر، گہنے، زیورات، پیسہ، ہر چیز کی سہولت ملنے والی تھی۔ لیکن اگر میں ان تمام چیزوں کو دھتکار دیتی ہوں تو ظاہری بات ہے کہ مجھے ایک پاگل شوہر کے ساتھ اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا۔ لہٰذا میں نے اب یہی فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا صبح ناشتے تک کا میرے پاس وقت تھا اور ناشتے پہ مجھے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ قریب صبح 6 بجے تھے کہ جب مجھے تھوڑی تھوڑی نیند آنے لگی۔ بہرحال میرا دماغ سوچ سوچ کے تھک گیا تھا اور میں نیند کی آغوش میں چلی ہی گئی تھی۔ مجھے سوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا، تقریباً کوئی 8، ساڑھے 8 یا 9 بجے کے قریب کا ٹائم رہا ہوگا کہ مجھے نوکر نے آ کر کے اٹھا دیا۔ اس نے باقاعدہ دروازے پر دستک دی تھی اور مجھے ناشتہ تیار ہونے کی آواز دی تھی اور کہا تھا کہ جی ناشتہ تیار ہے، آپ لوگ اٹھ جائیے اور ناشتہ کر لیجیے۔ اب میں تو اٹھ گئی تھی، لیکن ابھی تک نوید سو رہا تھا اور میں اٹھ کر کے غسل خانے چلی گئی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور اپنے آپ کو فریش کرنے لگی۔ ظاہری بات ہے کہ میں ساری رات نہیں سوئی تھی، جس کی وجہ سے میرے سر میں درد بھی تھا۔ اب واپس کمرے میں آ کر کے میں نے اپنے شوہر نوید کو ہلا جلا کر کے اٹھانا شروع کیا۔ تھوڑی ہی کوشش سے وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے مجھے جو ہے وہ اس قدر حیرت سے دیکھا کہ جیسے میں پتہ نہیں کوئی اس کے لیے بڑی ہی عجیب سی چیز ہوں۔ اسے دیکھ کر کے مجھے ایسا لگا کہ وہ اس وقت ہوش و حواس میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو ابھی اس کی کیفیت سے صحیح طریقے سے واقف نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ کس وقت وہ ہوش میں ہوتا ہے اور کس وقت وہ اپنی اسی ذہنی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس نے مجھے دیکھا تو مجھے پوچھا کہ کون ہو تم؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور مجھے آپ کے ساتھ شادی کروائی گئی ہے اور میں آپ کی بیوی بن کر کے اس گھر میں لائی گئی ہوں۔ اب وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک بڑی حیرت بڑے انداز میں دیکھا۔ اس نے کہا تم میری بیوی ہو؟ لیکن کب کروائی میری شادی؟ کب میری شادی ہوئی اور میں تمہیں نہیں جانتا؟ میں نے کہا شاید ایسا ہے نا کہ آپ کا تھوڑا دماغ کا مسئلہ ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کو کبھی کبھی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، تو شاید آپ کی یادداشت میں نہیں رہا ہوگا اور اس وقت آپ کی یادداشت نہیں ہوگی جس وقت میرا آپ کے ساتھ نکاح ہوا۔ بہرحال میرا نام رضوانہ ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ کہنے لگے میں کسی رضوانہ کو نہیں جانتا، تم میری بیوی ہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یقین کرو مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اس وقت وہ ایک ہوش مند انسان کی طرح مجھ سے بات کر رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان کی ذہنی کیفیت میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ان کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ وہ پوری ذمہ داری سے مجھے اپنی بیوی ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے ان کو کہا کہ شاید آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کل میرا اور آپ کا نکاح ہوا ہے اور باقاعدہ مجھے دلہن بنا کر کے یہاں پہ لایا گیا ہے۔ اور پھر میں نے اس سے مختصر یہ بات بتا دی کہ اس کے ابو نے میرے چچا چچی سے اس کا رشتہ مانگا اور پھر میری شادی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو گئی اور میں دلہن بن کر کے اس گھر میں آ گئی۔ کہنے لگا کہ تم پاگل ہو یا پھر مجھے پاگل بنا رہی ہو؟ یقین کرو میری شادی جو ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہیں ہوئی، اور میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ تمہیں کس نے کہا کہ میری کوئی یادداشت کی پرابلم ہے یا میں ذہنی طور پر ٹھیک رہی ہوں؟ تمہیں یہ بات جس نے بھی بتائی ہے یہ ایک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو کہ تم سے بولا گیا ہے۔ ہاں اتنا سچ ہے کہ میرا نام نوید ہے، لیکن اتنا
تم جو مجھ سے بات کر رہی ہو، تمہاری جو بھی بات ہے اس کو میں سمجھ رہا ہوں۔ میں اس بات کو جہاں تک سمجھا ہوں، شاید تم مجھے ایک پاگل کہنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، میں پاگل ہوں۔ لیکن میں پاگل نہیں ہوں، اور یہ وہ والا پاگل پن نہیں ہے کہ جیسے کوئی پاگل کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ میں سچ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں ہوں، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ تم رات کے کون سے پہر آ کر کے یہاں میرے کمرے میں لیٹ گئی ہو۔ اس لیے میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا، اور میں پورے ہوش و حواس میں تمہیں اپنی بیوی ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ جو بھی ہوا ہے، جیسا بھی ہوا ہے، میرے والد نے اگر میری شادی تمہارے ساتھ کروائی ہے تو مجھے یہ نہیں یاد آ رہا کہ کب۔ لہٰذا تم میری بیوی نہیں ہو، اور اپنے آپ کو میری بیوی نہ ہی کہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ نوید کی ان باتوں سے ایک چیز کا پتہ چل رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر اس وقت جو بھی بات کر رہا ہے وہ پوری ہوش مندی کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اگر میرے ساتھ شادی کر کے آیا تھا، اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر کے نکاح کیا تھا، تو اس وقت اس کی ذہنی کیفیت کیا تھی، کیونکہ اس کا علاج چل رہا تھا، اور باقاعدہ جو ہے وہ اپنی کیفیت بدل سکتا تھا۔ کبھی وہ مکمل ہوش میں ہو سکتا تھا، کبھی وہ بہکی بہکی باتیں کر سکتا تھا، اور کبھی اس سے دورے پڑ سکتے تھے۔ اس لیے میں نے اس کی کسی بھی بات کا برا نہ مانا۔ بہرحال میں نے اب اس کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ میری شادی تمہارے ساتھ نہیں ہوئی ہے، اور تم ایسا سمجھ رہے ہو کہ تمہارا میرا نکاح نہیں ہوا ہے، لیکن اب میں تمہیں جو چیز بتاؤں گی شاید اس چیز کو سن کر تمہیں جو ہے بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کو سن کر کے مجھے دھچکا لگنے والا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم یہ بات سننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر کے سیٹھ ابراہیم کا میرا دلہن بنے ہوئے کمرے میں آنا، پھر میرے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس بات چیت کو اس کا میرے ساتھ کرنا، پھر اس کا بات چیت کے بعد میرا یہاں اس کمرے میں آنا، اور اس کے بعد یہاں پر آ کر کے لیٹ جانا، اور صبح تک نیند کا نہ آنا، میں نے اس سے ساری کیفیت سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ اچھی طرح سے اس ساری بات کو سمجھ جائے۔ میری ساری بات کو سن کر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی بھی عجیب سی تھی، وہ مجھے پاگل سمجھ رہا تھا، شاید وہ مجھ پر طنز کر رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں ایک طنز تھا۔ اس نے کہا یعنی کہ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم جب ناشتہ کرنے کے لیے دونوں میاں بیوی، جیسا کہ تم کہہ رہی ہو کہ تم میری بیوی ہو، جائیں گے تو وہاں پر میرے والد صاحب تم سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ ہاں بھئی تم نے کس کی بیوی بن کے رہنا ہے، میرے بیٹے کی یا میری؟ تو تم کہو گی کہ تمہیں جو ہے وہ نوید کے ساتھ یعنی کہ میرے ساتھ رہنا ہے، اور جب تم اس بات کا اقرار کرو گی تو وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے، کہ اب میرے بیٹے کو بھی لو اور خود بھی یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، اور اب واپس میری زندگی میں نہ آنا۔ میں نے کہا ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے جو مجھے تمہارے والد صاحب نے کہی ہے، اور بالکل ایسا ہی انہوں نے کہا ہے کہ صبح تم ناشتے کی میز پر مجھے اپنا فیصلہ سناؤ گے، اپنا فیصلہ بتاؤ گی، اور پھر مجھے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے تمہارے باپ کو چننا ہے یا پھر تمہیں چننا ہے۔ اب نوید کا ایک کہکا تھا جو کہ پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ اس نے کہا پاگل لڑکی، ایسا انہوں نے کوئی مذاق کیا ہوگا، اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر چلو میں اس بات کو مکمل طور پر جھٹلا دوں کہ تم میری بیوی نہیں ہو، تو پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور انہوں نے تمہیں میرے کمرے میں بھیجا کیوں، اور پھر وہ جو ہے وہ تمہیں یہاں پر لے کر کے آئے اور تم دلہن کے لباس میں۔ یہ واقعی باتیں تھوڑی سی ایسی ہیں کہ مجھے تمہاری باتوں پہ یقین کرنا چاہیے کہ تم میری بیوی بن کے آئی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی بات بھی تو سچ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم میری بیوی بن کر کے نہ آئی ہو، انہوں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہو اور تم ان کی بیوی بن کر کے آئی ہو، جس کا کہ وہ اقرار بھی کر رہے ہیں۔ مجھے تو اپنا نکاح بھی یاد نہیں، اور مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میری شادی کب تمہارے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے پہلے تم اپنی شادی کو ثابت کرو، پھر یہ اس بات کو میں تسلیم کروں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ عجیب مصیبت تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ یہ شخص مجھے اپنی بیوی تک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ادھر وہ بڈھا تھا جو کہ اس گھات میں بیٹھا تھا کہ میں اس کی بیوی ہونے کا اقرار کروں۔ میں یہاں سے کہاں جا سکتی تھی؟ چچا چچی کے گھر اگر میں جاتی تو انہوں نے تو مجھے پیسوں کے عوض سمجھ لو کہ بیچ دیا تھا، اور ان لوگوں کے پاس باقاعدہ مجھے جو ہے بیچ دیا تھا۔
مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاگل کون تھا، میں پاگل تھی یا یہ دونوں باپ بیٹا پاگل تھے، یا پھر مجھے پاگل بنا رہے تھے۔ بیٹا جو جس طریقے سے مجھ سے باتیں کر رہا تھا، یعنی میرا شوہر جو نوید تھا مجھ سے جس طریقے سے باتیں کر رہا تھا، اس کی باتوں سے صاف اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک مکمل ہوش مند لڑکا ہے اور اس کا پاگل پن سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ لہٰذا میں کیسے اب یقین کر لوں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہوگا۔ وہ میرے ساتھ رشتہ کرنے سے، مجھے اپنی بیوی ماننے سے، اپنے نکاح کو ماننے سے انکاری تھا۔ اب میں کیسے جو ہے وہ اس بات پہ اصرار کر سکتی تھی کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ لہٰذا اب میں نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ مجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کر رہا، لیکن مجھے تو پتہ ہے نا کہ میری شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی میں وہ خواہش جو کہ سیٹھ ابراہیم کے دل میں ہے وہ کبھی بھی اس کی پوری نہیں ہونے دوں گی، اور اسے کبھی بھی اس کے اس گندے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ لہٰذا میں نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی اور میں اس گھر کو چھوڑ دوں گی۔ مجھے اس گھر کو چھوڑ کر کے کہاں جانا تھا، یقین کریں کہ مجھے اس کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ میری کوئی ایسی سہیلی نہیں تھی، کوئی ایسی دوست نہیں تھی، میرے پاس کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا، کوئی عزیز نہیں تھا کہ جس کے پاس میں چلی جاتی۔ ہاں یہی ہے کہ میں اللہ کے آسرے پر اس گھر سے نکل جاتی اور پھر جا کر کے جہاں بھی جس طرف کا بھی رخ بنتا میں چلی جاتی۔ لہٰذا میں نے اب اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ اگر نوید مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتا تو نہ کرے، لیکن میں نے اس بڈھے کی بات بھی نہیں ماننی، اور میں نے وہی فیصلہ کرنا ہے کہ جو میں نے رات کو بھی اسے سنا دیا تھا۔ وہ نوید کو میرے ساتھ بھیجے یا نہ بھیجے، ظاہری بات ہے کہ اگر نوید ایک ہوش مند لڑکا تھا تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ وہ مجھے اپنی بیوی ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا تو وہ میرے ساتھ جانے کے لیے کیوں اپنی آمادگی کا اظہار کرے گا۔ لہٰذا میں نے اب نوید کی باتوں کے بعد ایک ہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اس کمرے سے نکل آئی تھی۔ دلہن والا لباس تو میں نے صبح ہی بدل دیا تھا کیونکہ وہ مجھے کافی بھاری لگ رہا تھا۔ میں نے ایک عام سے سادہ سے کپڑے پہن لیے تھے جو کہ ایک سلوار سوٹ تھا۔ تو سلوار سوٹ میں اب اس کمرے سے نکل آئی تھی، اور پھر جب میں آئی تو تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ نوید بھی جو ہے وہ آ گیا تھا۔ یہ ایک بڑا سا ہال تھا جہاں پہ شاید ناشتہ کیا جاتا تھا، اور یہاں پہ ایک گول ٹیبل تھا جو کہ اس غرض سے لگایا گیا تھا۔ ناشتے کے انواع اقسام کی چیزیں جو تھی وہ وہاں پر لا کر کے رکھی گئی تھی، جس میں پراٹھے، انڈے، جیم، مکھن، سالن، روٹی اور بہت سی اور بھی چیزیں تھیں کہ جو وہاں پر پڑی تھیں۔ ایسا ناشتہ ظاہری بات ہے کہ کھاتے پیتے لوگوں کے گھروں میں ایک عام روٹین کی بات تھی۔ میں ایک کرسی پر آ کر کے بیٹھ گئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں نوید بھی آ کر کے ایک ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب تک جو ہے وہ میرا سسر یعنی کہ سیٹھ ابراہیم مجھے نظر نہیں آیا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ میرا سیٹھ بھی، میرا سسر جو تھا سیٹھ ابراہیم، وہ بھی ایک طرف سے چلتا ہوا آیا اور وہ بھی آ کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس گھر میں ہم 3 ہی لوگ تھے، اور یہاں پر جو ناشتہ تھا وہ تقریباً اتنا لگا ہوا تھا کہ اسے 10 لوگ بھی آسانی سے کر سکتے تھے۔ میرے سسر کے آنے پر میرے شوہر نے میرے سسر سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ کھڑا کر کے روک دیا اور کہا کہ پہلے ناشتہ کر لو، پھر بعد میں بات کریں گے۔ نوید نے، میرے سسر نے اور میں نے، ہم نے تینوں نے ہی ناشتے کا آغاز کر دیا، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے ناشتہ کرنے لگے۔ صورتحال یہ تھی کہ ناشتہ ہو گیا، اور ناشتے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے۔ اب سیٹھ ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا، اور اٹھ کر کے وہ ایک طرف کو بڑھ گیا، اور اس نے ہم دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں ہی سیٹھ ابراہیم کے پیچھے چل پڑے تھے، اور پھر ہم لوگ ایک جگہ پر آ گئے جہاں پر صوفے لگے ہوئے تھے، اور وہ آ کر کے اس صوفے پر بیٹھ گیا، اور ہمیں بھی اس نے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اب اس نے میرے شوہر نوید کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا کہ تم نے اس لڑکی سے بات چیت کی؟ اس نے کہا ہاں میں نے بات چیت کی۔ اب سیٹھ ابراہیم نے کہا اچھا اس لڑکی کے ساتھ تم نے بات چیت کی تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس لڑکی نے تمہیں کیا کہا؟ اس نے کہا ایسے ہی جو ہے جو بھی کہا وہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، بہرحال یہ کہتی ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ تو اس نے کہا، اب سیٹھ ابراہیم نے کہا کہ اچھا یہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ نوید نے کہا بالکل نہیں،
میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، میں اس کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور میرا کبھی اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا ہے۔ اب سیٹھ ابراہیم میری طرف متوجہ ہوا، اس نے کہا ہاں رضوانہ، اب یہ بتاؤ کہ یہ لڑکا جو ہے تم اس کے لیے جو ہے وہ کہہ رہی ہو کہ تمہارا شوہر ہے اور تمہاری اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے اس نکاح کے بارے میں کچھ پتہ ہے، اب تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ مجھے آپ دلہن بنا کر کے یہاں اس گھر میں لے کر کے آئے ہیں، اور مجھے جو ہے باقاعدہ یہاں پر جو ہے میرے چچا چچی نے 4 لوگوں کی موجودگی میں رخصت کیا ہے، میرا نکاح ہوا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح کروایا ہے، تو آپ کس چیز سے منکر ہو سکتے ہیں؟ آپ کا بیٹا بھی اس چیز کو بدل سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ تو نہیں بدلے گا۔ بہت سے لوگ اس رشتے کے گواہ ہیں، جس میں میرے چچا چچی کے علاوہ میرے اڑوس پڑوس کے، میرے محلے کے لوگ بھی ہیں، اور میرے خیال میں اتنے لوگ کافی ہیں اس بات کی گواہی کے لیے کہ آپ اپنے بیٹے کو ہمارے گھر لے کے گئے تھے اور آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح مجھ سے کروایا ہے۔ اب سیٹھ ابراہیم نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ میں تمہیں بیاہ کر کے لے کر کے آیا ہوں، لیکن میں نے تمہیں رات کو بھی ایک بات بتائی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نکاح تو تم سے کروایا ہی نہیں، اور اس بات کی تصدیق تو میرا بیٹا بھی کر رہا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا نکاح تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا، لہٰذا اب میں نے تمہیں یہ کہا کہ میں نے تو خود تم سے شادی کی اور تمہیں میں اپنی دلہن بنا کر کے لے کر کے آیا، اور اس بات کے لیے میں نے تمہارے چچا چچی کو باقاعدہ پیسے ادا کیے ہیں، اور اس بات کا میرے پاس پروف ہے، لہٰذا میں نے تم سے شادی کی ہے، اور یہ لڑکا جو کہ میرا بیٹا ہے نہ تو تمہیں اپنی بیوی ماننے کے لیے تیار ہے، اور یہ نہ ہی کہتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کہو گی؟ میں نے کہا جناب ایسا ہے کہ آپ نے جیسا کہ بتایا تھا کہ اس کی ذہنی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کے چلتے شاید میں ایسا سمجھتی ہوں کہ جس وقت اس کی شادی ہوئی اس وقت یہ اپنے حواس میں نہیں تھا، پھر جب اس نے اپنے حواس کو قابو کیا اور یہ ٹھیک ہوا تو اسے اپنی وہ شادی یاد نہ رہی جو کہ اس کی میرے ساتھ ہوئی تھی، لہٰذا اب اس میں اس کا قصور نہیں ہے، شاید یہ اس وقت اپنے پاگل پن کے اثر میں تھا، یا پھر اس کو دورہ پڑا ہوا تھا، یا پھر یہ ذہنی طور پر غیر حاضر تھا، جو بھی تھا بہرحال میں نے اس کے ساتھ شادی کی ہے اور میرا یہ شوہر ہے۔ اب سسٹم یہ ہے کہ میری شادی آپ کے ساتھ نہیں ہوئی، میرا نکاح اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آپ جو مجھ سے بات کل رات کو کر رہے تھے، یا جس بات کی آپ مجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں، وہ بات تو میں کبھی بھی آپ کی پوری نہیں کروں گی۔ اس کے لیے یہی ہے کہ میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ بھی اپنے حواس میں ہے اور مجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کر رہا، لہٰذا میں اپنی نئی زندگی کا آغاز اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی، اور آپ نے رات کو جو مجھے کہا ہے اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہاں پر اس گھر میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہاں پر ہر وقت مجھے خطرہ ہی لگا رہے گا اور میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی، لہٰذا تمام باتوں کی ایک بات میں کروں گی کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، اور مجھے جو ہے وہ جہاں بھی جانا ہوگا میں چلی جاؤں گی۔ اب سیٹھ ابراہیم نے کہا جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے، تمہاری کوئی سکی سہیلی نہیں ہے، اور کوئی ایسی جگہ یا ٹھکانہ نہیں ہے کہ جہاں پر تم جا سکو۔ ہاں تمہارے جیسی عورتیں جو ہیں وہ یہاں سے اگر نکلیں گی زیادہ سے زیادہ کسی یتیم خانے یا دارالعلوم کا رخ کریں گی، تو تم یہ بھی اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ اگر ہم یتیم خانے یا دارالعلوم جائیں گے، خاص طور پہ اگر میں وہاں پر جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ لڑکی میری بہو ہے اور میں اس سے بیاہ کر کے لایا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، اور اس نے میرے بیٹے کو اپنا شوہر ماننے سے انکار کر دیا ہے اور گھر سے بھاگ آئی ہے، تو ایسے میں تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ کیونکہ لوگوں کے سامنے میں اس بات کا اقرار نہیں کروں گا کہ تم رہنا چاہتی تھی میرے بیٹے کے ساتھ، لیکن تم نے جو ہے وہ میری شرط نہیں مانی تو میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ اب میں نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں، پتہ نہیں میں نے کسی دارالعلوم میں جانا بھی ہے یا نہیں جانا،
پتہ نہیں میں یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کروں گی۔ مجھے واقعی اس چیز کا پتہ ہے کہ میری کوئی سکی سہیلی نہیں ہے اور میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو پتہ نہیں کس طرف لے کر کے جاؤں گی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو بھی ہوگا میں اس بات کو تسلیم کروں گی اور آپ کی بات کو نہیں مانوں گی۔ اب سیٹھ ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں سے جانا اگر چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، جو تمہارے یہاں پہ سامان ہے تھوڑا بہت کپڑے وغیرہ جو تم لائی ہو اپنے ساتھ، اس کا ایک بیگ بنا لو اور جو بھی یہاں سے لے کے جانا چاہتی ہو، لیکن وہ جو کہ تم اپنے ساتھ لائی ہو صرف وہ، تو وہ چیزیں لے کر کے تم یہاں سے جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ باقی یہ ہے کہ میں تمہیں جو ہے پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میری بات کو مانو گی، تمہیں اس گھر میں ہر قسم کا آرام ملے گا، کپڑا، جوتی، کھانے کو پہننے کو اچھے سے اچھی چیز ملے گی۔ لیکن اگر تم اس بات کو انکار کرتی ہو اور اپنی مرضی کرتی ہو اور یہاں سے چلی جاتی ہو، تو ظاہری بات ہے کہ تمہیں کھانے کو صرف ایک ہی چیز ملے گی اور وہ ہوگے لوگوں کے دھکے، اور پھر تم دھکے کھا کر کے ہی اپنا وقت گزارو گی۔ میں نے کہا میرا اٹل فیصلہ ہے کہ اگر میں نے دھکے کھا کے ہی اپنا وقت گزارنا ہے اور میری زندگی میں دھکے کھانا ہی لکھے ہوئے ہیں، تو یقین کریں کہ میں دھکے کھا لوں گی، لیکن میں ایسی زندگی نہیں جیوں گی۔ ویسے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی، آپ نے میرے چچا چچی کو اور لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے کو پاگل پن کے دورے پڑتے، وہ اپنے حواس میں نہیں رہتا، لیکن یہاں پر آ کر کے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا مکمل طور پر اپنے حواس میں ہے، اور مجھے شاید ایسا لگتا ہے کہ اسے دورے بھی نہیں پڑتے ہوں گے۔ تو پتہ نہیں کہ آپ نے ایسا جھوٹ اپنے بیٹے کو لے کر کے کیوں بولا، لیکن ایک چیز میں جانتی ہوں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ میرا شوہر ہے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے۔ اگر یہ میرے ساتھ چلنا چاہے یا میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ مجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا تو پھر میں کسی اور دوسرے شخص کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میں یہاں سے جانا ہی مناسب سمجھوں گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں پر رہ سکتی ہوں یا مجھے یہاں پر رکنا چاہیے۔ یہ کہہ کر کے رضوانہ اپنی صوفے سے کھڑی ہو گئی اور پھر اس نے اس طرف کا رخ کیا جس طرف اس کا سامان جس کمرے میں پڑا تھا۔ یہاں پر آ کر کے اس نے اپنا بیگ بنانا شروع کر دیا۔ کچھ کپڑوں کے جوڑے تھے، کچھ جوتے تھے، کچھ میک اپ کا سامان تھا، چند روپے تھے جو کہ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ اس کے 2-4 دن بھی گزر سکیں۔ کوئی زیور اسے نہیں ڈالا گیا تھا، جو بھی ڈالا گیا تھا وہ ایک آرٹیفیشل سیٹ تھا، اور اس کی بازار میں زیادہ سے زیادہ 1000-1500 روپے قیمت ہوگی۔ اس لیے اسے پتا تھا کہ یہ بازار میں جا کر کے بیچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو سسرال کی طرف سے اسے دی گئی تھی جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہو۔ جو بھی چیزیں تھیں اب اس کی جو اپنی تھیں وہ اس نے صرف اس میں سے وہی اٹھانا تھا، اور اس نے جو اپنی چیزیں اس میں اٹھائی تھیں وہ اس نے وہی چیزیں لی تھیں کہ جو اس کے اپنے استعمال میں تھیں اور جن کے بارے میں اسے 100% یقین تھا کہ وہ اس کی اپنی ہیں۔ پیکنگ کے دوران نوید اس کے پاس آ کر کے کھڑا ہو گیا تھا اور وہ اس کو پیکنگ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نوید کے ہاؤ بھاؤ سے نہیں لگتا تھا کہ وہ پاگل ہے یا اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہوں گے۔ پتہ نہیں یہ دونوں باپ بیٹا مل کر کے کیا کھیل کھیل رہے تھے یا پھر کیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال رضوانہ نے اب اپنی پیکنگ مکمل کر لی تھی، اور پھر پیکنگ کرنے کے بعد رضوانہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے اور میں اب آپ کو شاید زندگی میں دوبارہ نظر نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر کے رضوانہ گھر سے نکل آئی اور پھر اس نے جو ہے وہ ایک طرف کا رخ کر لیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے کہاں پر جانا ہے اور اس کا کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ میں گھر سے تو نکل آئی تھی اور میرے دماغ میں اس وقت آندیاں چل رہی تھیں۔ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے لیے کچھ خرید سکتی یا کچھ اپنے 2-4 دن کے رہنے کا انتظام کر سکتی۔ واقعی کوئی دوست سہیلی بھی ایسے نہیں تھے کہ جو مجھے اس وقت یاد آ رہے تھے، اور مجھے جو ہے وہ بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، اور وہ خیال تھا کہ مجھے جو ہے وہ بہرحال اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور مجھے ان درندوں کے ہاتھ نہیں لگنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے من میں خیال آیا کہ مجھے اپنے چچا چچی کے پاس جا کر کے انہیں سارے صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے،
لیکن پھر میں یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ مجھے چچا چچی کے پاس جا کر کے کیا ملے گا، میرے چچا چچی تو پہلے ہی مجھے پیسوں کے عوض بیچ چکے ہیں، لہٰذا میں اب ایک طرف کو جا رہی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے کر کے جائے گا۔ یہ ایک لمبی ویران سڑک تھی اور میں اپنا بیگ جو ہے وہ اپنے کندھے پہ اٹھائے اس سڑک پر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک گاڑی مجھے ایسا لگا کہ میرا پیچھا کر رہی ہے، اور کوئی ہے جو کہ میں چلتی ہوں تو اس کی گاڑی بھی ساتھ چلنے لگتی ہے، اور اگر میں رکتی ہوں تو اس کی گاڑی بھی رک جاتی ہے۔ اس صورتحال سے میں تھوڑی سی گھبرا گئی تھی، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس ویران سڑک پر کوئی اور آدمی بھی ہوگا۔ میں شاید چلتے چلتے کافی دور نکل آئی تھی اور یہ راستہ بھی ایک بالکل ویران سڑک کی طرح تھا۔ مجھے اگرچہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور میں چلتے چلتے تھک گئی تھی، لیکن میں مسلسل چلے جا رہی تھی۔ یہ شکر ہے کہ اس وقت دوپہر کا ٹائم تھا، رات نہیں تھی، لیکن دوپہر کے ٹائم پر بھی یہ سڑک ایسی تھی کہ یہاں پر نہ تو گاڑیوں کی آمد و رفت تھی اور نہ ہی یہاں پر کچھ انسان تھے جو کہ آ جا رہے تھے۔ میری تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، میں صرف میٹرک تک پڑھی ہوئی تھی، اس لیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے کسی کے گھر میں کام مل جائے اور میں کپڑے برتن دھو کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی کھا سکوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے بھی ابھی ٹائم لگنا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس قدر بھی آسان نہیں تھی۔ پھر ایک شخص نے آ کر کے گاڑی بالکل میرے برابر روک دی۔ یہ بھی ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جس نے اچھا تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ بھی کافی کھاتے پیتے گھر کا ہے۔ اس کی کالے رنگ کی لمبی سی گاڑی تھی، مجھے گاڑیوں کے نام وغیرہ ماڈل وغیرہ کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ اس نے گاڑی لا کر کے بالکل میرے پاس روک دی تھی، اور اس نے پھر مجھے مخاطب کیا۔ اس نے کہا، محترمہ کہاں جا رہی ہیں؟ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کب سے آپ یہ بیگ اٹھائے جو ہے ایسے ہی پیدل چلتی چلی جا رہی ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے آپ کو جو ہے وہ آپ کی منزل پر پہنچا دینا چاہیے، اور مجھے جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے جو ہے وہ ابھی جو ہے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور مجھے جو ہے وہ اپنے ٹھکانے کا علم نہیں ہے۔ وہ بندہ تھوڑا میری بات سن کر کے مسکرایا۔ اس نے کہا، واہ، زندگی میں پہلی ایسی لڑکی دیکھی ہے کہ جسے یہی نہیں پتا کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ آپ کا کوئی گھر بار ہوگا، کوئی بھائی بہن، کوئی عزیز رشتہ دار، کہیں آپ جانا چاہ رہی ہوں گی، اور آپ جو ہے وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب میں نے کہا کہ دیکھیں، ایسا ہے کہ کبھی کبھی کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کا گھر بار نہیں ہوتا، ماں باپ بھائی بہن کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس شخص نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید تم جو ہے وہ ایک ایسی لڑکی ہو کہ جس کا واقعی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی ہے نہیں ہے تو اس وقت یہ بیگ وغیرہ اٹھا کر کے کہاں تک جانے کا ارادہ ہے؟ اب میں نے اسے کہا کہ مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہی ہوں، بس اتنا پتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایک ٹھکانہ چاہیے، مجھے کھانے پینے کو چاہیے، مجھے رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے، مجھے عزت کی زندگی گزارنی ہے۔ اس نے کہا، چلو اگر ایسی بات ہے تو پھر بے فکر ہو کر کے میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں اب تمہیں یہ بتاؤں کہ میں ایک ریٹائر کرنل ہوں۔ میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں جو کہ ابھی بیاہی ہوئی نہیں ہیں، میرے گھر میں ہی رہتی ہیں، اور ہمیں گھر میں کام کرنے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ پچھلے ہی ہفتے ہماری پرانی ملازمہ جو ہے وہ ہمارا گھر چھوڑ کر کے گئی ہے، اور میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ہمیں ایک اور لڑکی مل جائے جو کہ گھر کا کھانا وغیرہ بنا سکتی ہو، صفائی ستھرائی کا کام کر سکتی ہو۔ تو تم اگر یہ سب کچھ کر سکتی ہو تو گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، اور وہاں پر جا کر کے تم جو ہے وہ یہ کام کر لو گی، اور تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی ملے گی، اور سر چھپانے کو چھت بھی ملے گا، اور عزت بھی ملے گی۔ میں نے کہا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ایک قریبی علاقے کا نام لیا، تو میں اس علاقے کو جانتی تھی، 1-2 دفعہ میں وہاں پر گئی بھی تھی، وہ کافی کھاتے پیتے لوگوں کا علاقہ تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں اس بات پہ اعتبار کروں اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلی جاؤں، تو کیا آپ اس چیز کی قسم دیتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، اور میں ایک آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے گھر میں رہ سکوں گی؟ اس نے کہا، دیکھو بات یہ ہے کہ میری خود کی 2 بیٹیاں ہیں، تمہاری جتنی جوان رہی ہوں گی، اس لیے امید تو یہی ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ میری بیٹیاں بھی تمہاری سہیلیوں کی طرح ہی ہیں، وہ اگر تم کیونکہ ان کی ہم عمر ہو، پہلے والی جو عورت تھی وہ ایک بوڑھی عورت تھی، لیکن تم کیونکہ ان کی ہم عمر ہو،
تو وہ تمہارے ساتھ ایک دوستانہ سلوک ہی کریں گی اور ان کے ساتھ تمہارا رویہ جو ہے وہ دوستانہ ہی ہوگا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم گاڑی میں بیٹھو اور میرے گھر چلو، اور میں تمہیں جو ہے وہ وہاں پر باقاعدہ کام بھی دیتا ہوں، رہنے کے لیے جگہ بھی دیتا ہوں، اور تمہیں جو ہے وہ اچھی سیلری بھی ملے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر کے میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا بیگ جو تھا وہ اتنا کوئی بڑا نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے اپنی گود میں ہی رکھ لیا تھا۔ وہ شخص جو کہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، کافی چاق و چوبند لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ فوج سے ہے، وہ ریٹائر کرنل ہے، لہٰذا وہ اب بھی کافی چاق و چوبند تھا۔ عمر اس کی 60-65 سال رہی ہوگی، یعنی وہ میرے سسر کی ہی عمر کا تھا۔ تھوڑی سی ہی ڈرائیونگ کے بعد وہ مجھے واقعی اس علاقے میں لے آیا جس کا اس نے نام لیا تھا، اور پھر اس نے ایک بڑی سی کوٹھی کے سامنے جا کر کے گاڑی روک دی۔ گیٹ کھل چکا تھا، شاید گاڑی کا ہارن پہچان لیا گیا تھا، اور پھر وہ گاڑی کو گیٹ کے اندر لے آیا۔ مجھے اس نے اپنے ساتھ اندر آنے کے لیے کہا اور وہ پیچھے مڑے بغیر اندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے اندر چلی گئی، اور اس کے پیچھے پیچھے میں اب چلی جا رہی تھی۔ یہ بنگلہ بھی بالکل میرے سسر کے بنگلے کی طرح تھا، کافی زیادہ بڑا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بھی بالکل ویسا ہی بنگلہ ہو، لیکن بہرحال یہاں کی سجاوٹ اور بناوٹ میں بہت زیادہ تبدیلی تھی، یعنی کہ 50% میرے سسر کی طرح ہوگا اور باقی 50% الگ سجاوٹ تھی۔ میں جب یہاں پر پہنچی تو 2 لڑکیاں واقعی میں نے یہاں پر دیکھ لیں۔ وہ کرنل جو تھا وہ ان لڑکیوں کے پاس گیا اور ان لڑکیوں سے کچھ باتیں کرنا لگا۔ پھر ان دونوں لڑکیوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میں ان کے پاس چلی گئی۔ اب میں نے جب سے ہی ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ تم آئی ہو کام کرنے کے لیے، ہمیں تو واقعی جو ہے وہ ایک لڑکی کی ضرورت تھی جو کہ گھر کا کام کاج کرے، اور ہم تو ایک ہفتے سے بہت پریشانی سے گزارا کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے والی نوکرانی جو ہے وہ چلی گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ گھر کا کام زیادہ تر ہمیں ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ شکر ہے کہ تم آئی ہو، تو چلو تمہیں رہنے کے لیے گھر کمرہ بھی مل جائے گا، اس کے علاوہ جو ہے تمہیں اچھی سیلری بھی ملے گی، اور تم بس یہ بتا دو کہ تم کیا کیا بنا سکتی ہو، اس کے علاوہ تو کپڑے برتن وغیرہ بھی تمہیں دھونے آتے ہیں یا نہیں۔ میں نے سب چیزوں کے لیے حامی بھری تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ تمہارا ٹیسٹ لیں گے اور ابھی سے کچن میں چلے جاؤ، ایک ہفتے کے گندے برتن پڑے ہیں، ہم نے تو بس اس میں سے جتنا ضرورت ہوتا تھا وہ دھو لیتے تھے اور اس میں استعمال کر لیتے تھے، لہٰذا جا کر کے کچن میں جا کر کے برتن دھونا شروع کر دو، اور آج سے ہی تمہاری تنخواہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور آج سے ہی تم ہماری ملازمہ ہو، اور تمہیں تمہارا کمرہ جو ہے وہ دکھا دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تم باقی جو کام ہے وہ تمہیں بتا دیے جائیں گے۔ میں کچن کی طرف بڑھی اور کچن میں جب میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ جس کو ایک ہفتے کے برتن کہہ رہی تھی، اتنے تو ہم لوگوں کے گھر میں ایک دن کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لہٰذا مجھے ان برتنوں کو دھونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اپنے چچا چچی کے گھر میں بھی بے شمار کام کر کے آئی تھی، مجھے کھانا بنانا، صفائی کرنا، کسی بھی چیز میں مسئلہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے اللہ کا نام لیا اور ان برتنوں کو واش کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ سارے برتن واش کر دی اور پھر ان کو اطلاع دی کہ برتن واش ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے واقعی ایک اچھا گھر لگ رہا تھا کہ یہاں پر 2 بچیاں تھیں، 2 لڑکیاں تھیں جو کہ میری ہم عمر تھیں، اور وہ مجھ سے عزت سے بھی بات کر رہی تھیں، اور ان کا باپ بھی اب جب کا یہاں سے مجھے چھوڑ کر گیا تھا دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ ان کے گھر میں شاید کوئی اور فرد بھی نہیں تھا، یہ 2 لڑکیاں تھیں یا پھر یہی شخص تھا جو کہ اپنے آپ کو کرنل بتا رہا تھا، لہٰذا اب میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس گھر میں میری عزت محفوظ رہے گی، میں اپنے آپ کو اس گھر میں محفوظ رکھوں گی۔ جو بات میرے اس سیٹھ سسر نے کہی تھی یا جو کچھ رویہ میرے شوہر نے اختیار کیا تھا، اس کے بعد تو یہ ظاہری بات ہے کہ میرا اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ لالچی چچا چچی کے پاس بھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اب اپنی زندگی کو یہیں اسی گھر میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اب میں جب تک میری زندگی ہے اسی گھر میں رہوں گی۔ اگر یہ لوگ میرے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں گے تو میں کوشش کروں گی کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلتی رہوں، لیکن کل کو اگر ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ مسئلہ ہوا تو پھر یہ ہے کہ مجھے کم از کم اس بات کا تجربہ تو ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بڑا کوٹھی ایریا ہے اور یہاں پر اور لوگوں کو بھی نوکرانی کی ضرورت رہی ہو، یا پھر ان کے گھر میں آنے جانے والے لوگ جو ہیں ان میں سے بھی تو کوئی ہو سکتا ہے کہ جو مجھے
کام کی آفر کرے اور میں ان کے پاس کام کرنے کے لیے چلی جاؤں گی، لہٰذا اگر ان کے ساتھ بنی تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر میں کوئی نہ کوئی اور رخ جو ہے وہ اختیار کر لوں گی۔ میں اس بات کو سوچ کر کے مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر مجھے کھانا بنانے کا کہا گیا اور میں نے ان کے لیے ایک اچھا شاندار کھانا بنایا۔ کھانے کا ٹیبل لگ چکا تھا اور جیسے ہی کھانے کا ٹیبل لگا میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کھانے کے لیے نہ صرف کہ وہ دونوں لڑکیاں آئیں اور وہ کرنل آیا، بلکہ کھانے کے لیے 2 لوگ اور بھی تھے جو کہ ان کے گھر پر آ گئے تھے، اور ان دونوں لوگوں کو میں بڑی اچھے طریقے سے پہچانتی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں تھے، میرا شوہر نوید اور اس کے والد صاحب، یعنی کہ میرے سسر سیٹھ ابراہیم تھے۔ وہ کرنل اٹھ کر کے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرے سسر سے ملا، اور وہ دونوں لڑکیاں بھی جو تھیں وہ میرے شوہر کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کر رہی تھیں۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ میں جس گھر میں جاؤں گی یا جو لوگ مجھے پناہ دیں گے یہ لوگ وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا، اور پھر انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھ کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ میں ایک کام والی لڑکی کی حیثیت سے وہاں پر کھڑی ہوں، یہ کھانا میں نے بنایا ہے اور ان کے گھر میں صفائی کے لیے شاید نئی ملازمہ رکھی گئی ہوں، اس صورتحال کو دیکھ کر کے سارے ہی لوگ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر سب لوگ ہی کہکے لگا کر کے ہنس پڑے۔ کرنل کی بیٹیاں، نوید اور اس کے والد صاحب سب ہی ایسے کہکے مار مار کے ہنس رہے تھے کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں اس صورتحال کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ جب وہ ہنس چکے تو اب وہ کرنل جو کہ مجھے یہاں پر لے کر کے آئے تھے میرے پاس آئے، اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹی میری بات سنو، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے کل رات سے لے کے اب تک، یہ محض ایک ڈرامہ تھا۔ اصل میں ایسا تھا کہ ہم نے اس بات کو مشہور کیا تھا کہ نوید کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، کیونکہ بہت سی لڑکیاں تھیں کہ جو نوید سے شادی کرنا چاہتی تھیں، اور نوید نے کہیں تمہیں دیکھ لیا تھا کہیں بازار میں تو اسے تم پسند آ گئی تھی۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے اس بات کی افواہ اٹھائی کہ نوید کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، تو جو بھی لڑکیاں اس بات کی امیدوار تھیں کہ چلو وہ نوید سے شادی کریں گی اور اس کی دولت پہ راج کریں گی، وہ آہستہ آہستہ کر کے نوید سے ہٹتی چلی گئی، لیکن تمہیں یہ کہیں دیکھ چکا تھا اور تمہارے پیچھے یہ فدا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ یہ لڑکی بہت زیادہ امیر گھر سے تو نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی دکھنے میں کافی اچھی لگتی ہے۔ پھر سیٹھ ابراہیم تمہارے ماں باپ یعنی تمہارے چچا چچی کے پاس رشتہ لے کر کے گیا، اور جب دیکھا کہ تمہارے چچا چچی انتہا کے لالچی ہیں اور پیسوں کی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں، تو سیٹھ ابراہیم نے اس ڈیمانڈ کو قبول کر لیا اور ان کو 12 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ نوید کا جا کے تم سے نکاح کیا اور پھر تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ وہاں لا کر کے اس نے ایک ڈرامہ بولا جو کہ تم نے سنا جب تم دلہن بنی بیٹھی تھی، اور اس نے جو بھی باتیں تم سے کی وہ بس ایک ڈرامے کا حصہ تھا۔ تم نے اس کی دولت کو اور اسے ٹھکرا دیا، اور تم اپنے شوہر کی طرف بڑھی اور اپنے شوہر کے کمرے میں جا کر کے اس کے ساتھ سو گئی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، تم نے اسے اپنایا نہ کہ اس کی دولت اور روپے پیسے کو۔ یہ بات سیٹھ ابراہیم کو بہت اچھی لگی، اور اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ چچا چچی کی طرح تم لالچی نہیں ہو، تمہیں اس دولت کا کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، اور تم اس دولت پہ اپنے شوہر کے آگے اس دولت کو کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ اگلی صبح جب نوید بیدار ہوا تو ڈرامے کا اگلا حصہ شروع ہوا۔ اس نے تمہیں اپنی بیوی ماننے سے اور تمہیں اپنانے سے انکار کیا، اور پھر جو کچھ بھی کھانے کے ٹیبل پر ہوا وہ سب کچھ بھی ایک اسی ڈرامے کا حصہ تھا۔ لیکن تم نے دولت کے لیے اس گھر کو نہیں چنا، تم نے اپنی عزت کا فیصلہ نہیں کیا، اور تم اس گھر سے اپنا جو بھی سامان تھا صرف وہی سامان لے کر کے نکل آیا۔ تاکہ تم چاہتی تو کوئی بھی زیور گہنا وہاں سے اٹھا سکتی تھی تاکہ تمہاری اگلی زندگی اچھے طریقے سے گزر جائے۔ تم اللہ کے آسرے پر وہاں سے نکل آئی تو مجھے سیٹھ ابراہیم نے فون کیا۔ میں اس کا بچپن کا دوست ہوں، اور یہ دونوں واقعی میری بیٹیاں ہیں اور نوید کی بہنوں جیسی ہیں۔ جب اس نے مجھے فون کیا تو میں جو ہے تمہارے پیچھے گاڑی لے کر کے آیا، کہ ظاہری بات ہے کہ تم ہمارے گھر کی بہو تھی، تمہیں ایسے تو کہیں جانے نہیں دیا جا سکتا تھا۔
پھر میں تمہیں اپنے گھر لے آیا اور پھر میں نے تمہارا امتحان لینے کے لیے تمہیں باقاعدہ ایک نوکرانی کے طور پر ٹریٹ کیا اور تمہیں نوکری کی آفر کی۔ تم نے نہ صرف کہ برتن دھوئے بلکہ ہمارے لیے کھانا بھی بنایا، اور سب کچھ کرنے کے بعد تم نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ تم ایک وفادار اور باعزت لڑکی ہو، اور مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ نوید کے لیے ہمیں ایسی لڑکی ملی ہے۔ اس لیے ہم سب کو معاف کر دو اور اپنے گھر چلو۔ نوید نے بھی کہا، ہاں میں مانتا ہوں کہ میرا تم سے نکاح ہوا ہے اور تم میری بیوی ہو، اور یقین کرو کہ تم ہی میری بیوی ہو، اور تمہارے علاوہ نہ میری زندگی میں پہلے کوئی تھی اور نہ کوئی ہوگی۔ بہت سی میری طرف بڑھیں لیکن وہ صرف میری دولت کے لیے تھی، لیکن جب ہم نے یہ ڈرامہ کیا کہ مجھے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں تو وہ سب اپنے اپنے راستے ہو گئیں۔ تم ہی تھی کہ جسے اس بات کا پتہ بھی چلا کہ میں پاگل ہوں، اور میرے باپ نے تمہیں آفر بھی کی کہ تم چاہو تو عیش و عشرت سے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہو، لیکن تم نے دولت روپے پیسے کو ٹھوکر مار دی اور اپنے پاگل شوہر کو اپنایا، اس لیے اپنایا کہ وہ تمہارا شوہر تھا۔ تم ایک شوہر پرست اور وفادار لڑکی ہو۔ اس بات نے ہم لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ آج کی دنیا میں ایسے لوگ نہیں ملتے، اس لیے ہمیں معاف کرو۔ جو بھی کرنا تھا ہم لوگوں نے تمہارے ساتھ ایک ڈرامہ کیا تھا، اور اس ڈرامے کا اب اختتام یہی ہے کہ تم ہمارے گھر کی بہو ہو، میری بیوی ہو اور سیٹھ ابراہیم کی بہو ہو، اس لیے ہمارے ساتھ چلو۔ میں بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ میں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ واقعی جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ڈرامہ تھا، اور اس بات کی گواہی یہ تھی کہ سیٹھ ابراہیم کا، یعنی میرے سسر کا جو دوست تھا، وہ میرے پیچھے آیا تھا اور مجھے اپنے گھر لے کر کے آیا تھا۔ اگر یہ سب کچھ سکرپٹڈ نہ ہوتا اور ڈرامہ نہ ہوتا تو آج شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، مجھے واقعی کہیں دھکے کھانے پڑتے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن لوگوں کے پاس جا کر کے مجھے اپنا وقت گزارنا پڑتا۔ میں اپنی ظالم چچا چچی کے ہاتھوں سے نکل آئی تھی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ میرے صبر کا مجھے ایک اچھا پھل ملا تھا۔ مجھے اچھا شوہر مل گیا تھا اور اچھا سسر مل گیا تھا، اور سسر کے دوست یعنی جو ریٹائر کرنل تھے وہ بھی بہت اچھے تھے، اور پھر دو لڑکیوں کی شکل میں سہیلیاں بھی مل گئی تھیں۔ میں خوش تھی اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ جو بھی ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، لیکن جو میں نے دکھ کاٹنے تھے، جو میں نے مصیبتیں کاٹنی تھیں کاٹ لی تھیں۔ اب مجھے ایک اچھا شوہر نوید کی شکل میں مل گیا تھا، اور یہ سب لوگ ہی اچھے تھے۔ مجھے اس بات کا مکمل احساس ہو چکا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ واقعہ ہی ایک میں ڈرامہ تھا، اس لیے میں گھر جانے کو تیار تھی۔